اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنے درس کا آغاز ہم 18ویں پارے کی سورہ مومنون سے کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کا بنیادی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے، اور اس میں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت دلانا بھی مقصود ہے، اور صحیح عقید توحید کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور آخرت کی تیاری کر کے ہی انسان کامیاب ہوں گے اور جنت کے وارث ہوں گے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے۔ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی کیفیت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے گا تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ قد افلح کا مطلب ہے کہ یقیناً، اور یہ کام ہو چکا ہے، یعنی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ کون سے لوگ، جو کہ سب سے پہلے ان کی صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اس کو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر ان ایمان لانے والوں کی پھر تفصیل بتائی گئی ہے۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کون کامیاب ہوں گے جن کو آج دنیا میں تم بے سر و سامان دیکھ رہے ہو، ان کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں ہے، بڑی ڈگریز نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، مگر اگر ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گئے۔ نمبر 1، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے جسم اور قلب دونوں کا جھک جانا۔ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکساری کرنا۔ اس کے کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت و جلال سے مروب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جب آدمی کسی زبردست یا باجبروت ہستی کے حضور پیش ہو۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے بھی کھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہو جاتا۔ اگرچہ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خشوع آپ سے آپ جسم پر طاری ہوتا ہے، لیکن ان آداب کے ساتھ شریعت میں کچھ آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں کہ نماز کی ایک جگہ ہو، نماز کے اوقات ہوں، نماز میں انسان ادھر ادھر نہ دیکھے، اس کو سجدگاہ کی طرف دیکھے، اور وہ ضرور اپنا جو وہ پڑھ رہا ہے اور جو وہ بول رہا ہے اس کا ترجمہ اسے آتا ہو کہ میں کس رب سے کیا راز و نیاز کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلی صفت ہے نماز میں خشوع اختیار کرنا، کہ انسان تبھی اس نماز کی کیفیت سے یعنی لطف اندوز بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر وہ تبھی اس کو وہ ساری چیزیں حاصل بھی ہو سکتی ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کر کے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں جو فضول ہو، جو لا یعنی ہو، جو لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوتا ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، نہ جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل ہوتا ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ اور معرضون کا ترجمہ یہ ہوا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں، وہ اس کی طرف رخ نہیں کرتے، وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ اس سے پرہیز کرتے اور ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور ان سے اگر کبھی سابقہ یعنی پیش آ جائے تو اسے کترا کر نکل جاتے ہیں۔
سورہ فرقان میں بھی اس کے لیے کہا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی فضول اور لایانی بات سے ان کو مڈبھیڑ ہو جائے تو پھر وہ اس سے بڑی شرافت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم بار بار اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کمرہ امتحان ہے اور یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہاں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی نے ایگزامینیشن ہال میں کوئی فضول کام میں وہ زندگی گزار رہا ہو، یا پیپر کرتے وقت وہ کوئی فضول کام کر رہا ہو۔ تو کہا لغویات سے وہ دور رہتے ہیں، وہ کوئی فضول کاموں میں نہیں پڑتے، اور لاحاصل مجلسوں اور لاحاصل چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ تو تیسری ان کی صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ یؤتون الزکاۃ، کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ساری زندگی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، وہ تزکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ سارا وقت یعنی زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ پر عامل ہونے میں بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ تو آپ بس نکال کے دے دیں نا، لیکن زکوٰۃ کے طریقے کے اوپر عامل ہونا، ان کی پوری زندگی خود بھی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان پاکیزہ زندگی گزارنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اپنے قول اور عمل سے وہ معاشرے میں پاکیزگی کو پھیلاتے ہیں، اور وہ نشو و نما بھی دیتے ہیں اور خود بھی پاک ہوتے ہیں، اور اپنے متعلقہ لوگوں کو بھی پاک کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنا اور معاشرے دونوں کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے کی جو آیات ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور یعنی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا حکم ہے آج کے معاشرے کے لیے، کہ آج کی جو ہماری یوتھ ہے اور آج کی جو نوجوان نسل ہے، ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ کردار کی مضبوطی اور اخلاق کی مضبوطی ان کو یعنی کن بلندیوں پر پہنچاتی ہے، کن رفعتوں پر پہنچاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بھی پاکیزہ نوجوان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، لیکن معاشرے میں اس کی پاکیزگی کا ایک ایسا وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور یعنی بکھیر دیتا ہے اور اس کے اندر انڈیل دیتا ہے کہ وہ اس سے خود بھی منور ہوتا ہے، اور وہ معاشرے کو بھی وہ پاکیزگی اور وہ پازیٹیوٹی کی لہریں وہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ ان کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیا کی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات کا لفظ بڑا جامع ہے، ان تمام امانتوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں، اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہو، یا انسان اور انسان کے درمیان ہو، یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں۔ مومن کی صفت یہ کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہیں پھرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اس میں بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت وہ پائی جاتی ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑتا ہے تو اخلاق اور دیانت کی ساری حدیں پلانگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ ہم معاشرے میں یہ جو اچھی منافقت کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے دور کر دیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں بتائی، شروع بھی نماز سے کی اور آخر بھی نماز سے، کہ ایک تو وہ ایک نماز کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہاں پر کہا گیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو پھر اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی پورے آداب کے ساتھ اور ساری نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے، جو قریباً تمام انسانی زبانوں میں مشترکہ طور پر پایا جاتا ہے۔
اور اس کا عربی میں فردوس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا باغ جس کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال ہو، بڑا وسیع ہو، اور اس میں اس کی جو رہائش گاہ ہو وہ بھی اس کے اندر موجود ہو، اور اس میں ہر قسم کے پھل، اور اس میں اس کے پالتو جانور بھی ضرور، اس کا یعنی فارم ہاؤس اس کو آج کل کے زمانے میں کہا جا سکتا ہے، اور کہا کہ وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ وہ ہمیشہ کی ہوگی۔ جو جہنم کی سب سے بڑی خامی ہے کہ اس کی وہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، تو یہ جنت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ خالدین فیہا ہم فیہا خالدون۔ بار بار اللہ رب العالمین فرماتے کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ بس اب تم جاؤ، یا تمہیں موت آ گئی ہے، یا تم بیمار ہو گئے ہو، یا تم نے ابھی کرایہ نہیں دیا، یا بس اب ان نعمتوں کو سے مستفید ہونے کا تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ نہیں، جب ایک دفعہ اللہ رب العالمین ان کو وہ جنت دے دے گا تو پھر کبھی بھی اس سے اس کو نہیں نکالا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس میں انسان کی زندگی کے سارے جو مراحل ہیں کہ انسان کو مٹی کے سد سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ بار بار اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اوقات بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تم کتنی حقیر سی چیز ہو، تم کتنی معمولی سی چیز تھی۔ اللہ رب العالمین نے پھر تمہیں انسان بنایا، تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا کی، تمہیں بولنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور فکری صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی۔ پھر تم یہ ہو گیا کہ تم نہ پھر جھگڑالو بن کے کھڑے ہو جاتے ہو، تم پھر بحثیں کرتے ہو، تم پھر اللہ رب العالمین کی اس پوری کار فرمائی کو بھول جاتے ہو، اور اپنی تمہیں چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر، پھر اس کے بعد ضرور تم کو مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ رب العالمین دنیا کا ذکر کرتے کہ اس میں راستے بنائے، اس میں پانی یعنی تمہیں دیا، پھر کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان میں بہت ہی زیادہ لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا تیل بھی لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ یہ ساری چیزیں آیات اللہ کی نشانیاں، وہ بتا کہ اللہ رب العالمین اب ایام اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اور ان کے سارے امتیوں کو، ساری پچھلی انبیاء کے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر عاد اور سمود کا ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان سب کو کہا کہ دیکھو ان سب کو بار بار ہے پیغمبر، ہم نے ان سب کو کہا کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ یہ ساری جو امت ہے یہ ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، پر مجھے سے تقوی اختیار کرو۔ رب ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا، خبرگیر ہے، کفیل ہے وہ، اور وہ سب سے بڑا اور زبردست ہے، اور اس کے پاس لوگ جمع ہوتے ہیں، جیسے میکے میں نا امی ابو کے گھر سارے بہن بھائی آ کے جمع ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح رب بھی کہ وہ جس کے پاس ساری مخلوق جو ہے وہ جا کے جمع ہو جاتی ہے، اس کے پاس سب لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور مجھے سب سے بہترین اور جو خوبصورت بات لگتی ہے رب کے مفہوم میں کہ وہ جب سارے لوگ سارے کام غلط کر جاتے ہیں اور وہ ایک ماں کی طرح، ماں کی محبت کی طرح وہ ان ساری غلطیوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں بڑی عزت کے ساتھ اب بٹھا دیتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور ہماری ساری غلطیوں پر، ہمارے سارے گناہوں پر وہ اس کی وہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو رب ہے وہ اصلاح احوال کا ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتے میں تمہارا رب ہوں، تمہیں پالتا ہوں، تمہیں پوستا ہوں، تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرتا ہوں، پس مجھے سے ڈرو، مجھے سے پرہیزگاری اختیار کرو، میری ناراضگی سے بچو اور میری موجودگی کا احساس کرو۔
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ایک نے کہا میں اس طرح سے رہوں گا، دوسرے نے کہا میں اس طرح سے رہوں گا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام ایک تھے، ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، امت ایک تھی، اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات ایک تھی. اللہ فرماتے کہ ہر کے پاس کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی یعنی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں ہی خوش ہے. جس کے پاس جو مذہب ہے، جس کے پاس جو دین ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ میں ہی اصل میں ٹھیک ہوں اور باقی سارے لوگ غلط ہیں. اللہ فرماتے اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون سے لوگ اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارتے؟ ایک وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور پھر وہ جو بھی کچھ دیں پھر بھی ان کے دل ان خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہم نے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی ہر وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سارا وقت وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ریاکاری میں نہ آ جائے. تو آپ اپنے مدرسین کے لیے بہت دعا کیا کریں، اس لیے کہ بولنا تو بڑا آسان ہے نا، اور وہ فرض بھی ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری جو بھول چوک ہے، جو ہمارے خطائیں ہیں، ان کو اپنی رحمت سے وہ اس کے معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں میں کسی بھی ولا نکلف نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کو، ان قرآن کو، حدیث کو، اللہ رب العالمین کے اولیاء اللہ کی باتوں کو سنتے تھے تو بھاگ نکلتے تھے. وہ اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطری میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالے میں اس پر باتیں چانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. آج بھی اسی طرح اکثریت لوگوں کی ہے کہ ان کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات بتا دیں تو اس کے اندر 10 مین میخ نکال لیتے ہیں، ہے نا، ملا کو اور مولوی کو آگے رکھ کر، اور جو بھی اسلام کے خلاف ان کا دل کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ تم لوگ سے پھر اللہ بھی اسی طرح سے ناراض ہوگا. جس طرح آج تم اس کے اوپر باتیں چھانٹتے ہو، کل اللہ بھی تمہیں اسی طرح سے بھول جائے گا. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام کے اوپر غور نہیں کیا؟ قرآن کریم پر یہ لوگ غور نہیں کرتے. بار بار اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی اس کتاب کے اوپر غور کرنے کی دعوت کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ پلٹ آؤ میری طرف اور اس کتاب کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اور جو لوگ اس آخرت کو نہیں مانتے، وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. یہ بڑی سورہ مومنون کی آیت نمبر 76 اور 77 بالکل رننگ کمنٹری ہے کہ آج ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہیں، ہمارے اوپر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہم بار بار اللہ رب العالمین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت ہٹا دیں، ہم انشاءاللہ آپ ہی کا کہنا مانیں گے. اللہ فرماتے کہ اگر یہ تکلیف جن پہ آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. اور ان کا حال تو یہ کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اللہ فرماتے آنکھیں بھی مجھ سے لی ہیں، کان بھی مجھ سے لیے ہیں اور دل بھی مجھ سے لیے ہیں، ہے نا.
دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر نہیں ادا کرتے، ان کو ان یعنی نعمتوں جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان کو ان کاموں میں نہیں استعمال کرتے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ اچھا اس نے تو وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کی قبضے قدرت میں۔ کیا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے اب دیکھو میں تمہیں اگر بچا لوں تو بچا لوں، کوئی تمہیں اور بچانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کو یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں رب فلا تجعلنی فی قوم الظالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو، ہمیں اے رب ہمیں اپنے نافرمان بندوں میں ہمیں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ ایک دعا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں، کوئی برا وسوسہ دیکھیں تو اس دعا کو پڑھا کریں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس حاضر ہوں۔ پھر ایک اور دعا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تو ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سورہ مومنون کی جو آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دینا اور ہم پر رحم کر دینا، تو سب رحیموں سے بہت اچھا رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو غلطیاں کر لے اسے بھی بخش دینا اور اپنے فضل سے ہم پر اضافی رحم بھی فرمانا، اس لیے کہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کی صفت آپ ہی کے اوپر تمام ہے، تو اے رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا۔ سورہ نور تہذیبی صورت کہلاتی ہے، اندھیروں سے نور کی طرف لانے والی صورت ہے۔ پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی، اس میں معاشرت کے ابتدائی احکام نازل ہوئے، پردے کے ابتدائی احکام نازل ہوئے، اور پھر اس سورہ نور میں اس کی تکمیل کی گئی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کو ہم فوجی میدان میں شکست نہیں دے سکتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ تمام عالم عرب پر غالب آ رہے تھے، تو ان کو میدان جنگ میں ہمیشہ وہ فتح یاب رہے۔ تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عسکری اور فوجی میدان میں شکست نہیں دے سکے تو آئیں کہ ایک اخلاقی میدان میں ان کو شکست دے دیں، اور اخلاقی حملے ان کے اوپر پھر یعنی وار کرنے شروع کر دیے۔ سورہ احزاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اپنی جو چچا زاد بہن تھیں، جو ان کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی اہلیہ تھیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی تھی، ان کو کہا گیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت زید ان کو طلاق دے دیں گے اور آپ نے ان سے شادی کرنی ہے۔ اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی ایک بڑا کٹھن سا کام تھا، مشکل سا مرحلہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے متبنہ بنانے اور منہ بولے رشتوں کا قلع کما کرنا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ان کے اوپر یعنی وہ کافروں نے اور دشمنوں نے، اور آج تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں لوگ جو ہیں وہ کافر جو کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے نوجوان تھے اور تو انہوں نے اپنے سے 15 سال عمر کی ایک بڑی خاتون سے شادی کی اور پھر 25 سال ان کے ساتھ گزارے اور محبت اور وفا کی وہ داستان رقم کی کہ ان کی زندگی میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔
اور جن کی صداقت کی اور جن کی امانت کی پورا عالم عرب گواہی دیتا تھا، اور ان کے اوپر پھر اس طرح کے الزامات انہوں نے عائد کیے۔